ہماری تو دشمنیاں ختم نہیں ہو رہی، عداوتیں ختم نہیں ہو رہی، پیر اندر کے ختم نہیں ہو رہے. ہر بندے نے اپنی ایک حیثیت بنا رکھی ہے، وہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہتا. میرے بھائیو سن لو، اللہ کی قسم حیثیت والا وہ خود ہے، عظمت والا وہ خود ہے، بلندیوں والا وہ خود ہے. اس کی ہر چیز اپنی ذاتی ہے. اگر کس چیز پہ کریں ہم، حیثیت کس چیز پہ بنائیں؟ ہماری تو کوئی چیز اپنی ذاتی نہیں ہے. اگر اس نے قوت دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، جوانی دی ہے تو اس نے دی ہے، اگر مال دولت دیا ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی زمین کے ٹوٹے کیارے ہمارے نام لگائے ہیں تو اسی کے دیے ہوئے. کون سی چیز ہماری ذاتی ہے جو ہم اپنی حیثیتیں بناتے پھرے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سچی بات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے. ابھی رکوع کریں گے بے حیثیت ہو کے کریں گے، ہم سجدے میں چلے جائیں گے بے حیثیت ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنی پیشانی کو رکھ دیا ہے تیرے در پر، ہم تو تیرے سامنے جھکے کھڑے ہیں. ہم یہ اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہم بے حیثیت ہیں، ساری حیثیتوں کا مالک تو ہے. اسے میرے بھائیوں، ہماری حیثیت اس دن ہوگی جس دن اللہ راضی ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی نے گالیاں نکالنا شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اب یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور آگے جا کر رک کر ایک شعر کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ سَمَّهُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. میں ایک آدمی پر گزرا، اس نے مجھے گالیاں دی، تو میں آگے چلا آیا اور میں نے آگے آ کر اپنے آپ کو سمجھا کر کہا علی، دنیا میں اور علی بہت ہیں، اس نے جو گالیاں دی ہیں تجھے نہیں دی، کسی اور علی کو دی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ایک آدمی نے گالیاں دینا شروع کر دی. عبداللہ ابن عمر ٹھہر گئے اور پوری اس کی گالیاں سنی اور سننے کے بعد کہا انتظار کرو، تو نے مجھے برا بھلا کہا ہے اور بہت کچھ کہا ہے، لیکن تم انتظار کرو پل صراط کا. اگر میں پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جاؤں تو مجھے تیری ان گالیوں کی پرواہ نہیں ہے، میں جنت میں چلا گیا. اور اگر پل صراط پر کٹ کر میرے دو ٹکڑے ہو جائیں اور میں جہنم میں گر جاؤں تو مجھے اس سے زیادہ گالیاں نکالو، میں اسی قابل ہوں کہ جہنم میں جا پڑا ہوں. ہمارے اندر کی مزاجوں میں پتہ نہیں کیا چلا گیا. نہیں میرے بھائیوں، ہم تو بے حیثیت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جو حیثیت عطا کرتے ہیں وہ نیکی پر، اللہ جو حیثیت عطا کریں گے تقوی پر، اللہ جو حیثیت عطا کریں گے وہ منہیات سے بچنے پر، اللہ جو قیامت کے دن عزتوں کے تاج پہنائیں گے وہ احکامات کی پابندی پر. باقی اللہ کی نگاہ میں قرآن نے خود کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ شخص ہے جو متقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی پر ہے. ہم نے جو اپنی حیثیتیں بنا رکھی ہیں یہ حیثیتیں نہیں ہیں، یہ تو کافور ہو جائیں گی، بہت پر ساری حقیقت کھل جائے گی. اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو تقوی ہمیں حاصل ہوا رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعمال کے ساتھ، روزے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل ہوا، اب اس کو ضائع نہ کریں، اس کو سنبھال کر رکھیں. عقل مند لوگ اپنے راس المال کو ضائع نہیں کیا کرتے. یہ میرا سرمایہ ہے اور سرمایہ کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا جاتا. یہ جو آپ پر رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھے، مشقت گزر گئی، یہ آپ کا سرمایہ ہے. آپ نے رات کو تراویح پڑھی، مشقتوں میں رہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو ضائع نہ کرو. کوئی آدمی اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرتا ہے. رمضان میں ہم نے روزے کو بچانے کے لیے آنکھوں کی حفاظت کی، وہ اب بھی ہونی چاہیے. زبان کی حفاظت کی، وہ اب بھی ہونی چاہیے. اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کی، وہ اب بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا اب ہم آزاد ہو گئے. نہیں، ہم تو ہیں ہی اللہ کے غلام. ہمارا تو نام ہی کیا ہے؟ عبد. عبد غلام کو کہتے ہیں، عربی زبان میں عبد غلام کو کہتے ہیں. ہم تو اللہ کے غلام ہیں.
رمضان ہو تو بھی اس کے بندے ہیں، رمضان چلا جائے تو بھی اس کے بندے ہیں، جمعہ ہو تو بھی اس کے بندے ہیں، کوئی اور دن ہو تو بھی اس کے بندے ہیں، مسجد میں ہوں تو بھی اس کے بندے ہیں، مسجد سے باہر چلے جائیں تو بھی اس کے بندے ہیں، ہم مجلس میں بیٹھے تب بھی اللہ کے بندے ہیں، تنہائی میں بیٹھے تب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس میں اللہ کے بندے ہیں، تنہائی میں جو جی چاہے کر گزرے، یہ نہیں ہے مسجد میں ہم اللہ کے بندے ہیں، باہر جائیں تو جو جی چاہے کر گزرے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان میں جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے سنبھال کر رکھو، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ اور پھر کوئی دعا مانگو، اللہ کرے یہ ایسا سرمایہ ہمارا محفوظ رہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت ہو جائے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے تو اپنے اس سرمایہ کو لے کر جائے۔ اب اس دیوانے کے ساتھ تم دیوانوں میں طرح نہ ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا قصہ بتایا ہے، ریتا اس کا نام ہے، ریتا، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والی تھی۔ 14ویں پارے میں اس کا قصہ آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک عورت ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، سارے دن چرخہ چلاتی تھی، چرخے کے ساتھ اپنی سوت کو کاتا کرتی تھی، جب وہ اس سے کوئی چیز بن جاتی پھر اسے ختم کر کے دوبارہ وہ ساری ختم ہو جاتی، پھر دوبارہ اسے شروع کر دیتی، پھر جب وہ کوئی چیز بن جاتی پھر اسے ختم کر دیتی، پھر دوبارہ شروع کر دیتی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے تو ہم بھی ایسا نہ کریں، عمل کر کے اسے ضائع کر دیں پھر دوبارہ شروع، وہ عمل کر کے ضائع کر دیں پھر دوبارہ شروع، وہ عمل کر کے ضائع کر دیں پھر دوبارہ شروع۔ نہ ایسا نہ کرو۔ بالخصوص میرے بھائیوں اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاؤ۔ آج امت اس میں انتہا درجے کی چلی گئی ہے، یہ غیبت ایسی چیز ہے جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت نعمان ابن ثابت یہ بہت بڑا آدمی ہے، ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اہل علم میں اہل علم کا سرتاج ہے، اللہ کے نبی کا قرب کا زمانہ پایا ہے، اور ان کے والد حضرت ثابت ہیں۔ حضرت ثابت کے والد حضرت زوطا ہیں۔ حضرت زوطا حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ان کے گھر جو علم آیا ہے وہ حضرت علی کے گھر سے آیا ہے۔ حضرت زوطا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں، حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اس راستے سے ان کے گھر میں علم آیا، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت کیوں ہے اس پر بہت بات کی ہے اہل علم نے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، کنیت تو بیٹے کے نام کے ساتھ رکھی جاتی ہے نہ کہ بیٹی کے نام کے ساتھ، بیٹا ہو تو اس کے نام سے کہا جاتا ہے، مثلا کسی کا بیٹا عبداللہ ہے تو وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ، ابو فلاں، تو انہوں نے بیٹی کے نام پر کیوں رکھی؟ اس پر انہوں نے ایک وجہ لکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ شریعت نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، مگر ایک عورت کو 4 مردوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، گھر آئے، پریشان تھے، تو بیٹی ان کی وہ بھی بہت بڑی اہل علم میں سے تھی، اہل علم میں سے تھی، تو اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹی کی وجہ ہے کسی نے کچھ سوال کیا ہے اور اس کا جواب ذہن میں نہیں آیا تو میں یہ سوچ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ابا جی آپ مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا سوال یہ کیا انہوں نے کہ ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے اور ایک عورت کے ساتھ 4 مردوں کو نکاح کی اجازت کیوں نہیں؟ تو بیٹی نے کہا اگر آپ اپنی کنیت میرے نام سے رکھیں تو جواب میں دے دوں گی۔ آپ اپنی کنیت میرے نام سے رکھیں، ابو حنیفہ آپ کو کہا جائے تو جواب میں دیتی ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی کنیت آپ کے نام سے رکھوں گا، کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا شریعت نے، دین نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہر وہ معاملہ جس میں جھگڑا اور فساد کا کوئی پہلو تھا اسے کرنے ہی نہیں دیا، اسے ختم کر دیا۔ اگر ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کرے اس سے جو اولاد ہوگی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ اسی مرد کی اولاد ہے۔ اگر ایک عورت
4 مردوں سے نکاح کر لے تو اس سے جو اولاد ہوگی تو ہر مرد کہے گا یہ میری ہے، وہ کہے گا یہ میری ہے، وہ کہے گا یہ میری ہے، اور وہ کہے گا یہ میری ہے. تو اس طرح ان میں جھگڑے کا پہلو تھا، تو شریعت نے جھگڑے کے پہلو کو ہی ختم کر دیا. یہ سارا خانوادہ بڑے اہل علم میں سے ہے، اور ان کے گھر علم حضرت علی سے آیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی بیٹھ کر بازار میں گالیاں نکال رہا اور غیبتیں کرتا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا، اور حضرت روزانہ اس کے گھر میں کھانا بھیج دیتے. وہ اور گالیاں نکالتا، یہ اور چیزیں بھیج دیتے، یہ بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے. دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے مزاج کیا ہے؟ تو بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کسی نے اس آدمی کو کہا تو یہ شرم آنی چاہیے، وہ اتنے بڑے اہل علم میں سے ہے اور تو یہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. اور یہ یاد رکھنا اہل علم پر باتیں بہت ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرا مزاج نہیں ہے ویسے کسی واقعات کو نقل کرنے کا، لیکن ایک اللہ والے کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے کام کر کے ہو. تو وہ گئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ان کی بیوی دروازے پر آئی. کون؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے استادوں نے بھیجا ہے اور میں ان کا شاگرد ہوں، یہ کام کے لیے بھیجا ہے. تو انہوں نے اندر سے گالیاں نکالنا شروع کر دی ان کے استادوں کو، اپنے شوہر کو، اور یہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، وہ تو اتنا بڑا صاحب نسبت انسان ہے اور اتنا بڑا صاحب علم ہے اور یہ گالیاں دے رہی ہے ان کو. وہ چپکے سے جو کام تھا وہ کر کے واپس آیا اور آ کر استادوں کو بتایا اور رونے لگ گیا کہ میں تو گیا تھا اس طرح اور انہوں نے گالیاں دی ہیں. تو یہ اللہ والے رو پڑے. اس کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو نا، نیکی تقوی ایمان اعمال کی زندگی جی، کہا وہ اسی کی گالیوں کی برکت سے ہے. ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں، وہ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے ساتھ اس کی نسبت کس نے طے کی تھی؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا جی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نا یہ جملہ، یہ تو ایسے اللہ نے بنایا. انہوں نے کہا اللہ نے اس کو میرے لیے چنا تھا، پسند کیا تھا، میں اللہ کی پسند پر راضی ہوں. سبحان اللہ. ہمارے تو کہیں بھی اختلاف تھمنے کا نام نہیں ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ اتنی باتیں کرتا، غیبت 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 غیبت. تو ایک آدمی نے اس کو کہا شرم آنی چاہیے، وہ تو اتنے بڑے اہل علم میں ہے اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ان کے استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت ابراہیم نخعی. ان کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. وہ غسالہ تھی. غسالہ کہتے ہیں اس عورت کو عربی زبان میں جب کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کی میت کو غسل دینے والی، اس کو عربی میں کہتے ہیں غسالہ. تو وہ غسل دینے والی تھی. وہ حضرت ابراہیم نخعی کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے اور میں ایام حیض میں ہوں، کیا میں اس کو غسل دے سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم نخعی سر پکڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ عجیب مسئلہ ہے. تو انہوں نے اپنے شاگرد ابو حنیفہ کی طرف بھیجا. یہ ان کے شاگرد ہیں اور وہ استاد ہیں اور وہ حدیث کے امام ہیں اور یہ سنت کا امام ہے. ان کو بھیجا ان کی طرف کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، اور جب وہ مسئلہ بتا دیں تو ان سے اس کی دلیل بھی پوچھ کے آنا کہ دلیل کیا ہے اس پر جو دلیل آپ دے رہے ہو، کہ اللہ کے نبی کی کون سی حدیث ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے. تو وہ آئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میں غسالہ عورت ہوں، میں غسل دینے والی، ایام میں ہوں، حیض کے ایام ہیں، ایک عورت فوت ہو گئی، میں اس کو غسل دے سکتی ہوں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں غسل دے سکتی ہو. اس نے کہا اس پر دلیل دے دو. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ کو کہا کہ آپ مجھے خامورہ پکڑا دیں، حسیر پکڑا دیں، چٹائی یعنی مصلی پکڑا دیں. اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ مجھے وہ مصلی پکڑا دیں، میں اس پر نماز پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایام حیض میں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انہا حیضتکی لیست فی یدکی، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے مصلی پکڑا دے. تو اس سے میں نے دلیل پکڑی تو غسل دے سکتی ہے، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ حضرت ابراہیم نخعی کے
پاس آئی اور کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ غسل دے سکتی ہو. کہا انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل یہ دی ہے کہ ام عائشہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض میں ہوں, میں آپ کو مصلی کیسے پکڑا دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انہا حیضتک لیست فی یدک. تو حضرت ابراہیم نخعی جو استاذ تھے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک شعر کہا ابو حنیفہ کی تعریف میں, اور بیٹھے بیٹھے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. اے فقہا کی جماعت, اللہ کی قسم تم تو طبیب ہو, علاج بھی جانتے ہو, دوائی بھی جانتے ہو, اور میں تو اس پنساری کی طرح ہوں جس کے سامنے دوائیاں ساری پڑی ہیں مگر اسے علاج کا پتہ نہیں ہے کس کو کیا دینی ہے. میں اللہ کے نبی کی حدیثیں نقل کر کے تجھ تک پہنچا دیتا ہوں مگر حدیثوں سے مسائل کا استنباط کر کے امت کو تو بتا رہا ہے. یہ اتنا بڑا آدمی ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے. ہمارے بارے میں کوئی بات کر کے تو دیکھے. تو انہوں نے کھانا بھیجنا شروع کر دیا, وہ غیبتیں کر رہے اور یہ اکرام کر رہے. تو کسی نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, وہ اتنا بڑا اہل علم ہے اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. امام زہری بہت بڑا آدمی گزرا ہے, یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مدون اول ہے, جس نے اس کائنات اور دھرتی میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تدوین یعنی مدون کیا, کتابی شکل کتابچے کی شکل میں لکھا اور سند کے ساتھ لکھا. یہ بہت بڑا آدمی ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ ابو حنیفہ بڑے اہل علم میں سے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے بتایا. عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے, ابو حنیفہ کا شاگرد ہے, اور اہل علم نے لکھا ہے یہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا آدمی ہے جیسے اللہ نے صدیق اکبر سمت کو دیا ہے, عمر فاروق سمت کو دیا ہے, عثمان غنی سمت کو دیا ہے, کیونکہ ان کے فضائل ہیں, وقت نہیں ہے میں ان کو بتاؤں. حضرت علی سمت کو دیے ہیں, اما فاطمہ سمت کو دی ہے. کیا مقصد ہے کہ اما فاطمہ سمت کو دی ہے کہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ یہ ہے, یہ کسی امت کو نہیں ملی, یہ سمت کو ملی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک بھی سمت کو عطا کیا ہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن مبارک. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ کیا, کہا میں تم سے حدیث پڑھتا ہوں اور وہاں سنت پڑھتا ہوں. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا میں ان کا علم دیکھ لیتا ہوں. تو انہوں نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مسائل, مشکل ترین مسائل لکھ کر اپنے شاگرد کو بھیجے کہ جاؤ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ سے اس کے جوابات لے کر آؤ اور ان کو کہنا 1 مہینے کی مہلت ہے, 1 مہینے میں اس کے جوابات عطا کرو. تو انہوں نے لکھ کر بھیجے. وہ پہنچا شاگرد ان کے پاس تو وہ کھانا لے کر آئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا لے کر آئے, شاگرد کے سامنے کھانا رکھا. یہ امام زہری کا شاگرد ہے اور اس نے کہا کہ استادوں نے بھیجا ہے, یہ 100 مسائل ہیں, ان کا جواب دے دے, 1 مہینے کی مہلت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھانا کھا لو. یہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسائل ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ یہ 100 کے 100 مسائل کا جواب میں نے لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ ہے اس بندے نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے, جو ایک مسئلہ بھی نہ کسی قرآن کی آیت سے ٹکراتا ہے نہ حدیث رسول اللہ سے ٹکراتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ واحد بندہ ہے جس نے امت پر ساری حدیثوں سے عمل کرایا. میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز میں ہاتھ یہاں باندھے ہیں, صحیح حدیث ہے, یہاں ہاتھ باندھے ہیں. حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے یہاں تحت السرہ ناف پر ہاتھ باندھے ہیں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں. اب دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ابو حنیفہ کہتا ہے میں نے پوری تحقیق کی کہ مجھے پتہ چل جائے اللہ کے نبی کا آخری عمل کیا ہے, چونکہ آخری عمل پہلے عمل کو منسوخ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. آخری عمل یہ ہے یا آخری عمل یہ ہے. تو کہتے ہیں دیانتاً دیکھو کیسا آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے, مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ آخری عمل یہ تھا یا آخری عمل یہ تھا. حدیثیں دونوں صحیح ہیں, لہٰذا ہم دونوں پر عمل کریں گے. عورت کی نماز میں حیا کو رکھا گیا, لہٰذا عورتیں یہاں ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے, اور دوسری حدیث پر عمل کرنے کے لیے مرد یہاں ہاتھ باندھ لے. اللہ کے نبی کی دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل ہو جائے. یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے, تو اتنا بڑا صاحب علم, اس کو گالیاں نکالی جا رہی, غیبتیں کی جا رہی, اور یہ ان کا اکرام کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہماری زندگیوں کے رخ کیا ہو گئے. تو کسی آدمی نے کہا
اتنے بڑے اہل علم کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس وقت ہوتا ایک موضوع چلا تھا، اللہ نے اس کو کتنا ذہانت دی ہے، کتنی فطانت دی ہے، کتنی سمجھ دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ یہ ویسے بھی ہے کہ اللہ پاک جس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں یہ ساری صفات ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں ایک دو واقعات نقل کرتا اور آپ کی عقلیں دنگ رہ جاتی کہ اللہ نے اس بندے کو کیا سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو اس بندے کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور یہ ان کا اکرام کرتا جا رہا ہے۔ کسی نے اس کو کہا گالیاں نکالنے والے کو شرم کرو، وہ تو اتنے بڑے اہل علم ہیں، اس نے گالیاں نکالنا بند کر دی۔ تو ابو حنیفہ نے کھانا بند کر دیا، تو وہ ابو حنیفہ کے پاس چل کر آ گیا، اس نے کہا جی میں آپ کو گالیاں نکالتا تھا اور آپ کی طرف سے کھانے اور اکرام ہوتے تھے، اور جب سے میں نے بند کر دی تو آپ نے ساری چیزیں بند کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اصل بات یہ ہے جب تم مجھے گالیاں نکالتے تھے، غیبت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی نے کسی کی غیبت کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، کچھ کہا ہے پیٹھ پیچھے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ ابو حنیفہ وہ تیرا اتنا بڑا محسن ہے، وہ تجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے اور تو کم از کم اس کا اکرام تو کر۔ تو میں تو اس نیکیوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتا تھا، تو میں کھانے اور اکرام تیرا کر دیا کرتا تھا، اور جب سے تو نے نیکیاں دینی بند کر دی ہیں تو ہم نے یہ کام بھی بند کر دیے ہے۔ اس سے میرے بھائیو غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں میرا روزہ غیبت کی نظر نہ ہو جائے، کہیں میری تراویح غیبت کی نظر نہ ہو جائے، کہیں رمضان کے میرے سارے اعمال غیبت کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ان اعمال کو